آج اپنی ساری طاقت، ساری دولت، ساری ثروت، ساری شہرت اسلام کے خلاف سر کر رہے ہیں، یہی لوگ ایک دن سچے مجاہد اسلام بن کر اپنا سب کچھ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام پر قربان کر کے اسلام کے عظیم سپود بنیں گے، یہ نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھ رہی تھی۔ انہی میں کچھ لوگ اپنے کردار کے انمٹ نقوش دنیا پر چھوڑیں گے، انہی کی اولادیں اسلام کے علم کی علم بردار بنیں گی۔ پھر تاریخ کے کرتاس پہ ناظرین وہ وقت لکھا گیا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان روز روشن کی طرح عیاں ہو کر ثابت ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے انہی مخالفین اسلام میں سے چنیدہ ترین، خوبصورت ترین اور خوش نصیب ترین افراد کو نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ایسی ہدایت عطا فرمائی کہ وہ دائرہ اسلام میں نہ صرف داخل ہوئے بلکہ اپنی گزشتہ زندگی کی تلافی بھی کرنے لگے اور بھرپور کوشش بھی کرنے لگے کہ جنہیں اللہ کی رضا کی سند دنیا و آخرت میں بھی پھر عطا ہو گئی۔ ناظرین کرام، غزوہ فتح مکہ اسلام کا بنیادی طور پہ آپ جانتے ہیں ایک ٹرننگ پوائنٹ ہے اور مسلمانوں کے عروج کی عظیم ترین داستان ہے، جس میں مسلمان اپنی فل فورس کے ساتھ ابھرے، اور وہ لوگ جو اسلام کے خلاف تھے وہی حامیان اسلام بن کر اسلام کا حصہ بن گئے۔ انہی ہدایت پانے والے خوش نصیب ترین ہستیوں میں ناظرین ایک بہت ہی عظیم الشان ہستی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بہت ہی پیارے صحابی حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، جن کے گلشن کے دو حسین ترین پھول حضرت عبداللہ اور حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہما پہلے ہی رخ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسیر ہو چکے تھے۔ اب ذرا تصور کیجئے ناظرین کہ یہ نگاہ فیض مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کمال ہی تو تھا کہ جو ایک وقت میں اسلام کے شدید مخالف تھے، مگر جب اسلام کے نور سے منور ہونا چاہا تو کائنات کے سب سے عظیم امین نے امان دی، پھر وہ حامی بھی ہوئے اور جانثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہوئے۔ پھر تاریخ نے وہ حسین منظر آج بھی عقیدت و عشق کے کرتاس پر محفوظ رکھا ہوا ہے کہ یار غار و یار مزار جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجۃ الوداع کا حسین ترین منظر نامہ بیان کرتے ہوئے بتلاتے ہیں کہ میں نے سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قربانی کے جانور ذبح کر رہے تھے تو وہ ان جانوروں کو پکڑ کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب لے آتے تھے، اور جب حجام نے سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حلق کیا تو میں نے دیکھا کہ وہی ان کے منہائے مبارک کو چن رہے تھے اور میں دیکھتا تھا کہ وہ انہیں اپنی آنکھوں پر رکھتے تھے، یعنی عقیدت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی معراج پر تھی۔ پھر فرماتے ہیں کہ اس وقت مجھے سہیل کا وہ انکار یاد آ گیا کہ جو حدیبیہ کے دن انہوں نے کیا تھا کہ بسم اللہ شریف لکھنے سے بھی وہ انکاری ہوئے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لکھنے سے بھی انہوں نے انکار کیا۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی اس بات پر حمد و ثنا کی کہ جس نے ان کو اسلام قبول کرنے کی توفیق بخشی، یعنی یہ سب فیض نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا کہ جو مخالف اسلام تھے وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر رخ انور پر ان کے مر مٹنے کو قربان ہو گئے۔ یعنی ناظرین جو ایک زمانے میں نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے انکاری تھے وہ ان مصروں کی عملی تصویر بن گئے کہ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ ناظرین کرام، یہ فیضان نگاہ نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہی معجزہ تھا جو ایک لمحے پہلے اسلام کے مخالف کھڑے تھے، اسلام قبول کرتے ہی اپنا سب کچھ لٹانے کو اسلام کی راہ میں تیار ہو گئے تھے۔ اسی لیے حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبول اسلام کے بعد ہمتاً تلافی مافات میں منہمک ہو گئے۔ چنانچہ جس قدر مال و دولت ان کے پاس تھی، یعنی جو کہ وہ مشرقین کی حمایت میں خرچ کیا کرتے تھے، اسلام کی مخالفت میں خرچ کیا کرتے تھے، اس قدر اللہ کی راہ میں بلکہ اس سے زیادہ صرف کرنے لگے۔ جس قدر لڑائیاں کفر کی حمایت میں لڑی تھیں اتنی ہی جہاد فی سبیل اللہ یعنی اس سے زیادہ کرنے لگے۔ پھر اپنے پورے گھر کو لے کر شام کے جہاد میں شریک ہوئے، تمام اولادوں کو اسلام پر فدا کر دیا۔ زمانہ جاہلیت میں ناظرین حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار قریش کے بڑے اور دانشمند سرداروں میں ہوتا تھا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام عطا کیا تھا کہ فضیلت کے آسمان پر سرور دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سنہری جملہ ہمیشہ حضرت سہیل بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے سند کے طور پہ رہے گا کہ وہ صاحب عقل و شرف ہیں۔ چونکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریش میں صف اول کے خطیب بھی تھے اور خطیب قریش کے لقب سے مشہور بھی تھے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی فن خطابت کا استعمال اس نازک ترین موڑ پر انتہائی حکمت کے ساتھ کیا کہ جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں جب فتنہ ارتداد
جماعت نے سر اٹھایا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت محمدی موٹیویشنل اسپیکر کے طور پر ابھرے، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موٹیویشنل اسپیچ نے ناظرین قبائل مکہ کو ادھر ادھر نہ ہونے دیا۔ یعنی یوں مجھے کہنے دیجئے کہ آج کا موٹیویشنل اسپیکر تو آپ کو صرف یہ بتاتا ہے نا کہ نوٹ کیسے کمانے ہیں، لیکن ذرا محمدی اسپیکرز کو دیکھیے کہ ان کا عالم یہ تھا کہ وہ یہ بتلاتے تھے کہ آخرت کو کیسے کمانا ہے۔ تو ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں صاحب۔